انسانوں میں تو ایسا ہے کہ جو سو جاتا ہے اور اللہ سے تجارت کرتا ہے اور اللہ کو بیچتا ہے اپنا نفس اور اللہ سے لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے اس کی مرضیاں، خرید لیتا ہے اس کی مرضیاں، بیچتا ہے اپنا نفس، تو برابر کا سودا ہوا۔ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کوئی جنس آپ کو دیا اور آپ نے مجھے جنس دیا، اس کے بدلے میں آپ نے کم دیا، میں نے زیادہ دیا، یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ تو جتنا وزنی علی کا نفس اتنی ہی وزنی اللہ کی مرضیاں۔ یہ جملے تو آپ کے سنے ہوئے ہیں، آپ جملہ لے جائیے اور اگر سمجھ میں آئے تو بتائیے گا۔ بچپن سے آپ کی آیت سن رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں ہی میں ایسے ہیں کہ جو سوچے میں اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اللہ سے تجارت ہو رہی ہے، اللہ سے مرضیاں خریدی جا رہی ہیں اور اللہ کو اپنا نفس بیچا جا رہا ہے، اپنا نفس بیچا جا رہا ہے، اس کی مرضی خریدی جا رہی ہے۔ توجہ فرما لیا۔ آیت یا تو پڑھے، تحمل سے کہہ رہا ہوں، آپ بولیں یا نہ بولیں آپ کی مرضی، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آیت یا تو یہ بتا دو کہ پیغمبر کے وصال کے بعد جانے سے پہلے ایک دن پہلے اپنے وصال سے پیغمبر نے کہا ہو، یہ آیت قرآن میں سے نکال دو، اس لیے کہ میری زندگی تک یہ معاہدہ تھا۔ اور اگر آج تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو مانو آج بھی اللہ کی مرضیاں علی کے پاس ہیں۔ مرضات خدا کا مالک ہے علی، کہیں معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، کہیں معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ معاہدہ دو مخالف قوتوں میں نہیں ہوا ہے، ایک جیسی قوتوں میں ہوا ہے۔ آپ کہیں گے ایک جیسی قوت کیا؟ وہ میں دلیل دیتا ہوں، وہ بھی ولی، علی بھی ولی۔ وہ بھی ولی، علی بھی ولی، اور بستر کس کا؟ رسول کا، رسول بھی ولی۔ دیکھ رہے یہ تین ولیوں کے درمیان کی بات ہے، اور اللہ ولی نے کہہ دیا ہماری مرضی ہے تمہارے پاس، تو کیوں ہم سے تقاضا کرتے ہو؟ جملہ دیکھو آپ سمجھ جائیں گے، کیوں ہم سے تقاضا کرتے ہو کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو؟ بھائی ہم تو ہر کام اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی، ہم کہتے ہیں پروردگار تیری مرضی ہے اولاد دے دے، تیری مرضی ہے گھر دے دے، تیری مرضی ہے رزق دے دے، تیری مرضی ہے نوکری دے دے، تیری مرضی ہے شفا دے دے۔ تو اللہ کہے گا مرضیاں تو علی کے پاس ہے، تو پھر علی سے مانگا کہ علی کے پاس اللہ کی مرضیاں ہیں، تو مرضیاں مرضات خدا کا مالک ہے علی، اور جیسا اللہ کی مرضی کی ملکیت کا حق علی نے ادا کیا کہ کہیں اسے بیجا استعمال نہیں کیا، اپنے مقصد کے لیے مرضی خدا استعمال نہیں کیا۔ آپ کو عمر ابن عبد الود کا واقعہ تو یاد ہے، مولانا روم نے لکھا کہ اس نے گستاخی کی چہرہ علی پر، علی ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہا اسی وقت قتل کیوں نہیں کر دیا؟ کہا اس لیے کہ اس نے گستاخی کی تھی، اور اب جب میں اسے قتل کرتا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا، لیکن میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں یعنی کہیں بھی اللہ نے، علی نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی، اپنے لیے، اپنے کسی مقصد اور فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، جہاں بھی استعمال کیا اللہ کے لیے استعمال کیا۔ تو اب اگر بدر میں علی نے قتال کیا ہے تو اللہ کی مرضی سے کیا ہے، احد میں قتال کیا ہے تو اللہ کی مرضی سے کیا ہے، حنین میں، ذات سلاسل میں کہیں پر بھی علی نے قتال کیا تو اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ بدر سے حنین تک تو علی اللہ کی مرضی کے مالک ہے، تو کیا جمل میں مالک نہیں تھے، صفین میں مالک نہیں تھے، نہروان میں مالک نہیں تھے؟ وہ شیطان جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا،
بڑے بڑے سجدے کیے اس نے، تو ٹھیک ہے اللہ نے اسے نکال دیا، لیکن بھائی بڑا عبادت گزار تھا، تو شیطان اور آدم لڑ گئے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے چپ رہو، وہ بھی عبادت گزار، یہ بھی عبادت گزار۔ نوح کی بیویاں سب کی سب بابی نہیں صاحب بیویاں ہیں نوح کی، خاموش رہنا چاہیے، دونوں کا احترام صحیح ہے، بس اس معاملے میں چپ رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بات آ جائے حق کی تو وہاں اظہار ضروری ہے، اور اظہار کے لیے جرأت چاہیے، اظہار کے لیے عزم و حوصلہ چاہیے۔ تو اگر جہاں سے بات چلی ہے وہیں پہ اختتام کر رہا ہوں کہ اگر علی چپ ہوئے ہیں تو اس وقت بھی علی اللہ کی مرضی کے مالک تھے، جہاں چپ ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اگر علی نے تلوار نہیں نکالی ہے تو اللہ نے کہا نہیں نکالی تو نہیں نکالی، تو کیوں اپنا آپ ایک دلیل بنانے سے یعنی کہ وہاں تو تلوار نکالی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بڑی دوستی تھی، جو فرما رہے ہیں آپ۔ تو جن کو علی نے بدر سے حنین تک اپنی زد پہ آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا تھا، کیا ان سے بھی دشمنی تھی؟ کیا ان سے بھی دوستی تھی؟ تلوار کی زد پہ آیا ہوا علی نے چھوڑ دیا اور ادھر منہ کر لیا، کوئی اور دشمن تلوار کی زد پہ آیا اسے چھوڑ دیا ادھر منہ کر لیا، تو کیا اس سے دوستی تھی؟ لوگوں نے پوچھا زد پہ آیا ہوا تھا کیوں نہیں مارا؟ کہ میں علی ہوں، اس کی نسل میں 70 نسل کے بعد میرا چاہنے والا آنے والا تھا۔ تو شکر کریں اپنے بیٹے محمد کا۔ اللہ کی مرضی کے مالک، اور علی نے ختمہ پہ بات میرے عزیزو یہ جملے پڑھے، اس کو قلب پر لکھا کریں کہ جس وقت یہ جملے کہے جائیں کہ علی سے بعد پیغمبر کے بعد اطاعت گزار خدا، عبادت گزار خدا، سجدہ گزار خدا، رکوع گزار خدا، مناجات خدا کا کرنے والا کوئی نہیں ہوئی، جس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلا رہا ہو، جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہو، اور وہ جس وقت سجدے میں سر رکھتا ہے تو سجدے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ سوچو کہ جس وقت علی رکوع میں کہتے ہوں گے سبحان اللہ ربی العظیم و بحمدہ، تصور ہو رہا ہے، ابھی تصور نہ کرو تو کل جب سونا آج تو اعمال ہے، آج تو جاننا ہے، تو پھر تصور کرنا کہ علی کو دیکھو رکوع میں، علی جھکے ہوئے کسی کے آگے، علی کسی قوت کے آگے جھکے، تصور کروا رہا ہے کہ علی کسی قوت کے آگے جھکے، علی کا سر جھکا۔ رکوع جو ہے رکوع میں کہا جاتا ہے کہ ایسے پیٹھ ایسے ہو، سر تھوڑا سا اٹھا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت اللہ سے عہد کر رہے ہوتے کہ پروردگار اگر تو اپنے لیے یہ سر نہیں مانگے گا یہ سر تیری راہ میں کٹوا دوں گا، یہ ہے رکوع میں، رکوع میں ایسے سر تھوڑا سا سیدھا رہے کہ یہ نیت رہے کہ پروردگار تیری راہ میں یہ سر بھی کٹ جائے تو میں دے دوں گا۔ اسی طرح سجدہ میں، سجدے میں بھی ہے کہ پروردگار کسی خاک سے اٹھاؤں کسی خاک میں واپس جانا ہے، اور علی جھکے ہوئے، اور علی کی آواز آ رہی ہے پیچھے، علی کے پیچھے جو نمازی ہیں وہ سن رہے ہیں سبحان اللہ ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے میں رکوع میں کہہ رہے سبحان اللہ ربی العظیم و بحمدہ۔ ہم تو عادتاً کہتے ہیں، عادتاً ہمیں کیا پتا کہ ہمارا رب عظیم ہے تو کیسا عظیم ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہمارا رب اعلیٰ ہے تو کیسا عظیم۔ علی کو معلوم ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، علی کو معلوم ہے کہ وہ علی ہے تو کتنا بڑا ہے، وہ اعلیٰ ہے تو کتنا اعلیٰ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے اس کی عظمت جو اس کی کل کائنات کی لامحدودیت کو جانتا ہو، جو جانتا ہو کہ اس کی تخلیق کا دائرہ کیا ہے، جو جانتا ہو کہ اس کا گرینڈر کیا ہے، جو جانتا ہو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، جو جانتا ہو کہ اس کی کبریائی کیا ہے، جانتا ہو کہ یہ غرور کرتا ہے تو مغرور کیوں ہے، یہ تکبر کرتا ہے تو تکبر کیوں ہے، جو جانتا ہو کہ یہ رزق کیسے دیتا ہے، جو جانتا ہو کہ یہ خلق کیسے کرتا ہے، اور جب وہ رکوع میں اپنے سر کو رکھے گا اور کہے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور یہ جملہ جب اس تک پہنچے گا
تو وہ شکریہ ادا کرے گا کہ ہاں کوئی عبد ایسا ہے جو میری عظمت کو پہچان کر مجھے عظیم کہہ رہا ہے، کوئی عبد ایسا ہے جو میرے علوف کو پہچان کر مجھے اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اور وہ علی رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ وہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پوری رات یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح تک 1000 رکعت نماز پڑھ رہی تھی، 1000 رکعت نماز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 1000 رکوع اور 2000 سجدے، 2000 سجدے۔ اتنا عشق تھا علی کو اللہ سے، اتنا بڑا عاشق تھا علی اللہ کا، ایسا کوئی عاشق گزرا نہیں۔ اور علی کو امام المتقین کہتے ہیں، میں لرز جاتا ہوں، متقیوں کا امام ہے۔ پتہ نہیں بس کوئی ذرہ سا، کوئی چھوٹا سا ذرہ، کوئی عمل احسن علی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، باقی تو تھر تھراتے ہیں کہ کیسے علی کا سامنا ہوگا قبر میں، کیسے سامنا کریں گے وجہ اللہ کا قبر میں۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت میرے عزیزو۔ علی نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضی خریدی، مرضی خدا، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نفس بیچنا، اپنی جان بیچنا اور اللہ سے مرضی خریدنا۔ کیا کریں ہم، اللہ کو کیسے راضی کریں؟ بس یہ کرتے ہیں کہ نام حسین لے کے کبھی سر میں تمام آتے ہیں، اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، اس سے زیادہ قیمتی تیرے لیے کوئی شے نہیں، یہ مال دنیا، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ سب کچھ نہیں ہے پروردگار۔ ہمارے خون سے بڑھ کر ہم تیری بارگاہ میں کیا ہدیہ پیش کرتے ہیں پارلا، یہ ہمارا خون تیری راہ میں، تیرے بندے حسین کی یاد میں ہم خون بہا رہے ہیں۔ پروردگار قبول کر لے، اس کے عوض جو تو دینا چاہے دے دے، جو تو دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، مال دنیا دینا چاہے، گھر دینا چاہے، کچھ نہ دینا چاہے، آخرت کی کامیابی دے دے پروردگار۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ علی نے سکھایا۔ وہ علی کہ جس نے مدینے میں ایک کچا گھر بنایا، کچا گھر، علی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی دیواریں، علی نے اپنے ہاتھوں سے دیواروں کو لیپا، جیسے کیچڑ بناتے ہیں اس سے بنایا، اور اپنے ہاتھوں سے دیواروں کو لیپا، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے زمین کے فرش پر سیدھا کیا، اپنے ہاتھ سے کچے کھجوروں کے پتوں کی چھت ڈالی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے رسول کی بیٹی کو پردے کے عالم میں اس گھر میں منتقل کیا۔ اس لیے رخصت ہو کے لے گئے، جناب ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر دیا کہ رخصت ہو کے، اس لیے علی کے پاس گھر نہیں تھا، تو حضرت چونکہ رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے اور اب رخصت کر کے لے جانا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میرے گھر تشریف فرما، اور جناب سیدہ عالمین کو رخصت کرا۔ جناب ابو ایوب انصاری نے اپنی دلہن کو رخصت کرا کے، کیسے علی نے یہ دیکھا ہوگا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کو بیاہ کے لا رہا ہوں۔ علی نے مزدوری شروع کر دی، اور یہی ہے علی، تصور کرو آج اس کی شب شہادت ہے، تصور کرو علی ذہن میں آ جائے بس، پھر اس کے بعد ایک جملہ ہی مصائب کا کافی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں علی آ جائے، علی وہ والا علی جو مدینے نے دیکھا ہے، جو کوفے میں دیکھا ہے، وہ علی آپ کے دلوں میں آ جائے۔ علی مزدوری کرنے لگے، تھوڑا بہت کما لیا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا گھر، اور وہ گھر تھا کہ جو اللہ کا گھر تھا، جو اللہ کا گھر تھا، اس لیے کہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا حجرہ علی نے بنا لیا، کچی دیواریں، کچی چھت، کچا فرش لے آیا، اس زوجہ کو اس گھر میں لایا کہ جو زوجہ اس منزل پر ہے کہ اگر اس زوجہ کی معرفت نہ ہو تو کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی، اتنی عظیم زوجہ کو لے کے آئے، بیاہ کے لائے، پردے میں عجلہ عروس میں لے کے آئے، زہرا آپ قبول فرمائیں۔ کہا کہ ابو الحسن، میرے باپا مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ زہرا تمہارا اب تھا، اس سے کر رہا ہوں کہ جو میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، جس سے بڑھ کر میرے بعد عالم کوئی نہیں، جو جتنے علوم میرے پاس ہے اس کے پاس ہے، جو وارث قرآن ہے، جو عالم قرآن ہے، جو مرضی خدا کا مالک ہے۔ یعنی آپ کی خوشی میں میں خوش، آپ کے دکھ میں میں دکھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جملہ زہرا نے کب کہا تھا؟ سنیے یہ جملہ، آج ضرور کہہ دیجیے گا، سب کو کہہ رہا ہوں چادر زہرا کا واسطہ کہ علی کا ہاتھ پکڑ کے زہرا نے جملہ کب کہا تھا؟ یا علی، آپ
خوش ہیں تو میں خوش, آپ غمگین ہیں تو میں غمگین, میں آپ کا ساتھ کسی حالت میں چھوڑوں گی نہیں. پتہ ہے آپ کو کب کہا تھا؟ جب علی کو گلے میں رسی باندھ کر لے گئے اور جب زہرا نے کہا کہ علی کو چھوڑو, نہیں جو میں رسول کا کرتا سر پہ رکھ کے بددعا کرتی ہوں. اور مدینے کی مسجد کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئی, اور ایسے میں علی نے سلمان کو اشارہ کیا, سلمان بنت رسول سے کہو پوری امت تباہ ہو جائے. ایسے علی کو چھوڑا گیا اور کہا ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو زہرا باہر آ جائے. اور جب علی اس عالم میں واپس آئے تو زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا, یا علی آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے غم میں میں غمگین ہوں, آپ کی خوشی میں میں خوش. ایسی زوجہ جس نے ہر پل علی کا ساتھ دیا ہے اور علی کا دل مطمئن ہے کہ میرے بچوں کی ماں ایسی ہے, میرے بچوں کی ماں ایسی ہے. اسی گھر میں کوئی سامان نہیں, چھوٹا سا جہیز علی خرید کے لائے تھے. وہ بھی رسول نے کہا, یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ گھوڑا ہے, تلوار ہے, وزرہ ہے. کہا علی تم جیسا بہادر سپاہی, اس کو تلوار کی ضرورت بھی ہے, گھوڑے کی ضرورت بھی ہے, لیکن تم جیسے بہادر سپاہی کو زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی مسائل ہے. آپ سوچتے ہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی زرہ پہ 400 درہم میں زرہ بکی, اور علی اس سے جہیز خرید کے لائے. رسول نے بتایا کہ جہیز لڑکی والے نہیں دیتے, دلہن کے گھر والوں پر جہیز نہیں ہے, دلہا والے جہیز دیں, دولہا لائے گا جہیز. یہ ساری رسمیں الٹی ہوئی ہیں. علی نے جہیز تیار کیا. چھوٹے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں تھیں جو گھر میں لا کے رکھ دی کہ میری زوجہ آ رہی ہے. ایک چھوٹا سا ایک چٹائی تھی, سمجھ لیجیے بوریے کا بستر, گدا متنی تھا بھی یا نہیں, اور وہی نماز کے وقت مصلی بن جاتا تھا اور وہی سونے کے وقت بستر بن جاتا تھا. حسن اور حسین اس دنیا میں آئے تو دونوں بچوں کو اسی پہ لٹا دیا کرتے تھے. کبھی یہ ہو گیا زہرا نے حسن حسین کو گود میں لیا اور چکی چلا رہے, بچے بھی, اور چکی بھی چلا رہے, کبھی چولہا جلا رہے, کبھی کھانا پکا رہے. کبھی سلمان فارسی آ گیا کہ بی بی ایک کام مجھے دیتے, یا تو بچوں کو میں سنبھالوں یا چکی آپ چلا لیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے علی کہ جس نے یہ سارے مراحل دیکھے اور کائنات کا امیر ہے, امیر کائنات, امیر قدیر ہے علی. آج نہیں پڑھوں گا علی تو کب پڑھوں گا میرے, آج علی نہیں سناؤں گا تو کب سناؤں گا. سننے کے لیے تیار ہے نا, زیادہ زحمت نہیں ہے. وہی علی, اس نے سب سے بڑا صبر کیا کہ غدیر نے میرا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی نے دیکھ لیا, کیا مسائل سنائے, کیا مسائل سنائے اپنی زوجہ کو. آئے بڑے مزمحل آئے, یا ابو الحسن آج بہت مزمحل لگ رہا ہے. کہا زہرا میں کیا کروں, اب تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, اب تو لوگ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. کیا گزری ہوگی زہرا, کیا گزری ہوگی علی, کیا گزری ہوگی علی کے بچوں. اور مدینے والوں سے پوچھو یہ کون ہے کہ جس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. پہلے تو سلام نہیں کرتے تھے, اب جب علی سلام کرتے تو جواب بھی نہیں دیتے. یہ ہے کون؟ یہ نبی کا داماد ہے, یہ نبی کی چہیتی بیٹی کا شوہر ہے, یہ نبی کے نواسوں کا باپ ہے. اور مدینے والوں نے کیا کیا میرے عزیزوں, ختم ہو گئی بات. آ گئی 40 ہجری, صفیں سجی ہوئی تھی کہیں پر صفین کا میدان. کچھ دنوں کے لیے 10-12 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی. علی آ گئے, کوفے میں آ گئے, کوفے میں پہرا بیٹھا ہوا ہے. ایسے میں حذیفہ پورے بازاروں کا تلایا کر رہے تھے. آئے گھبراتے ہوئے علی کے پاس آئے, بولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگہداری, آپ کی محافظت بڑھا دی جائے, آپ کے گھر کے چاروں طرف پہرا بڑھا دیا جائے, پہرا لگا دیا جائے. کیوں حذیفہ, کیا مطلب؟ کہا کہ مولا میں نے بازار میں کچھ مشہور لوگوں کو دیکھا ہے, وہ تلوار پر سیکل کر رہے تھے, وہ تلوار پر سیکل کر رہے تھے, تلواریں تیز کروا رہے تھے اور اس کو زہر میں بجھا رہے تھے. مولا مجھے خطرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی نگہداری کروں. علی نے کہا کہ علی کو کیا ڈر ہے کسی سے. کہا کہ علی کی موت جب آنی ہے آ جائے گی, اور جب موت نہیں آنی کوئی علی کو قتل نہیں کر سکتا. حذیفہ نہیں, جاؤ, علی کو کسی کا ڈر نہیں, علی کا نگہدار خدا ہے, علی کا محافظ خدا ہے. حذیفہ پھر بھی کبھی کبھی باہر بیٹھ جاتے تھے, چاروں طرف تلایا کرتے تھے, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, اس گلی میں. ایسے میں حذیفہ کہتے ہیں کہ آ گئی 19 رمضان کی شب,
19 रमजान की शब आ गई। कहते हैं कि मैं इबादत कर रहा था, नमाजें पढ़ रहा था, घर में आमाद शब कद्र कर रहा था। ऐसे में न मालूम क्या हुआ कि मुझे नींद आ गई, मैं गश्ती में चला गया, मुसल्ले ही पर मैं ऐसे सो गया। अचानक फज्र के वक्त मेरी सौजा ने मुझे झिझोड़ कर जगाया और कहा, वाय हो हुज़ैफा तेरी नींद पर, जरा सुन मस्जिद कूफा से क्या आवाजें आ रही है। अरे आवाज आ रही है, कद क़ुतिल अल मुर्तज़ा, किसी ने मुर्तज़ा को कत्ल कर दिया। हुज़ैफा कहते मैं तेजी से घर से बाहर निकला, मैंने देखा कूफे के उफ़क़ पर बादल छाए हुए थे, कोई मस्जिद कूफा से बाहर आ रहा था, उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से ताज़ा ताज़ा लहू बह रहा था, पीछे से नमाजी आ रहे थे और आवाज दे रहे थे, हुज़ैफा इसको पकड़ लो, यही अली का कातिल है। अजरकुम अल्लाह, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो फिर भी आवाज़ें बुलंद कर। शब शहादत है अली की शब शहादत है। हुज़ैफा ने एकदम पकड़ा, पीछे से नमाजी भी आ गए, सबने मुल्ज़िम को पकड़ा, हाथ बांध लिए, परसों घसीटते हुए ले आ, परसों में फसाए पड़ चुका। अली ने शरबत पिला दिया, अली ने कहा हसन मुश्तबा नमाज तमाम करा, हसन ने नमाज तमाम की, अली ने भी बैठे बैठे नमाज पढ़ी। यह है अली, यह है अली, अपना किया हुआ वादा भूल नहीं करना, इसी वक्त तो अल्लाह को याद करना है। बैठे बैठे पूरी नमाज पढ़ी, बच्चे रो रहे हैं, अली के बेटे रो रहे हैं, अली के चाहने वाले रो रहे हैं, पूरी मस्जिद कूफा में एक कोहराम बरपा। आप क्या गिरिया करेंगे और मैं क्या गिरिया करूंगा और मैं क्या पढ़ूंगा। कभी तवज्जो ले जाना, कभी तसव्वुर ले जाना कि क्या आलम हुआ होगा कि जब कुल का इमाम मस्जिद में सख्ती बैठा होगा और चारों तरफ चाहने वाले होंगे और अली का ये आलम देख रहे होंगे तो क्या आलम हो रहा होगा। सब सीनों सर पीट रहे थे, बच्चों ने गलील में अली को लिटाया, गलील में लेके चले। अली ने तुलू होते हुए सूरज को देखा और सूरज को मुखातिब करके कहा, आफ्ताब तू गवाह रहना कि तू जब भी तुलू किया है तूने अली को कभी सोता हुआ नहीं पाया, तूने अली को कभी नींद में नहीं पाया। चल पड़े मस्जिद कूफा के सदर दरवाजे से पार करते हुए पीछे पीछे नमाजी है, हाय अली, हाय अली, वाह अलिया, वाह मुर्तज़ा, शोर बुलंद हो रहा है, पूरा मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों तक आवाज पहुंच रही थी। अक्सर तो मस्जिद कूफा में थे ना, और जो घर में बच्चे रह गए, जो खवातीन रह गई, जैसे जैसे आवाज पहुंच रही थी घरों के दरवाजे खुल रहे थे और बीवियां घरों की खवातीन सर पर चादर डाल के बाहर आ रही थी, नन्हे नन्हे बच्चों का हाथ पकड़े हुए बाहर आ रही थी। और बच्चों का ये आलम था कि बच्चों ने गरीबान चाक किए हुए थे, बच्चों ने गरीबान चाक किए हुए थे, सब तमाचे मार रहे, सर पीट रहे थे और सब कह रहे थे एक आवाज हो के, हाय हम यतीम हो गए, हाय हम यतीम हो गए। माता माता आपकी आवाजें मुझे नहीं आ रही, पीछे वाले हजरात पर भी बाजे में रोना। हमारा पहला इमाम है अली, जिसकी विलायत का इकरार करते हो, आज उसकी शब शहादत है, बताओ कि अली से बढ़कर किसी का नाम नहीं है। गिरिया करो, आवाजें बुलंद करो, हमारा बाप जा रहा है, उम्मत यतीम हो रही है, जा रहे हैं, हसन मुश्तबा भी जा रहे हैं। जब कुछ देर हुई ना, जब नमाजी घेरे हुए थे, अली बैठे हुए थे मस्जिद में और पा चुका के मस्जिद कूफा की खाक सर पर रख रख कर आवाज दे रहे थे, फुस्तो मेरा बिल काबा, फुस्तो मेरा बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया। जब काफी देर हो गई, ये बताओ, मैंने कल जुमला कहा था कि जिस वक्त जिब्राइल ने मस्जिद कूफा के शहर में खड़े होकर ये आवाज दी होगी, तो क्या ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंची? तो क्या चंद कदम पर जो अली का घर था, क्या ज़ैनब के कान तक ये आवाज नहीं पहुंची होगी? क्या हमने कोई छोटी आवाज नहीं सुनी होगी? अब ज़ैनब का दिल उबल रहा था, तड़प रहा था, ज़ैनब तड़प रही थी, कभी दरवाजे में आती, कभी हुजरे में जाती, कभी शहर में आती, आए मेरा बाबा, आए मेरा बाबा, कोई बाबा की खबर ला। जब बहुत देर हो गई और अली मस्जिद से घर नहीं आए तो एक बार ज़ैनब ने कनीज़ों से कहा, कनीज़ों जाओ और मेरे भैया हसन से कहना कि अगर चंद लम्हों में मेरे बाबा को घर पे नहीं लाए तो मैं अली की बेटी कसम खाती हूं मैं घर से बाहर आ जाऊंगी। नहीं, आपने गिरिया नहीं किया, मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए, मातम करो मातम। ज़ैनब ने कहा कनीज़ों जाओ और भैया हसन से कहना मैं घर से बाहर आ जाऊंगी। कनीज़ें दौड़ती हुई आई, एक बार हसन मुस्तफा से कहा, ऐ मौला
بیوی یہ کہہ رہی ہے، شہزادی یہ کہہ رہی ہے، آقازادی یہ کہہ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ حسن جواب دیتے علی ایک بات طلب کے کہتے ہیں جاؤ زینب سے کہو یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے، یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے. ابھی علی زندہ ہے، ابھی حسن زندہ ہے، ابھی حسین اور عباس زندہ ہے. جا کے کنیزوں نے اطلاع دی، علی چلے چونکہ بیٹی نے کہا تھا. جملے کو سمجھ رہے کیونکہ بیٹی نے کہا تھا کہ میرے بابا کی خبر پہنچاؤ. علی سے برداشت نہ ہوا، علی نے کہا مجھے لے چلو گھر کی طرف لے چلو. لے آئے گریب میں رکھ کے علی کو لے آئے. بس سامنے علی کے گھر کا دروازہ ہے، جیسے ہی دروازہ قریب آیا تو چند قدم کا فاصلہ رہ گیا. ہلکی ہلکی علی کے کان میں آواز آئی. علی آواز پہچان کر زینب گریہ کر رہی. علی آواز پہچان گئے، انہوں نے کوئی سون گریہ کر رہی. کام کرا میرا مولا طلب ہے، ایک بار کہا مجھے اتارو اترے. کہا سن ان تمام صحابیوں سے کہو اپنے اپنے گھر چلے جائیں، کوئی چلے جائیں. کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا زینب کی آواز نامحرمہ ہو گئے، نامحرموں کے کانوں تک پہنچی. جملہ سن لیا نا آپ؟ کتنا خیال ہے علی کو اپنی بیٹی کی آواز کے پردے کا. مجھے نہیں پتا، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. جس کو رونا نہیں آ رہا وہ خود اپنے دل سے پوچھ لے کہ مجھے کیوں رونا نہیں آ رہا. وہ خود پوچھ لے کہ اسے رونا کیوں نہیں آ رہا. میں اسے کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. آپ خود پوچھئے گا کہ آج کی شب رونا کیوں نہیں آ رہا، علی پر رونا کیوں نہیں آ رہا. جو نہیں ہو رہے ان کے لیے باقی تو سب رو رہے. علی چلے گھر کا دروازہ فضا نے کھولا. کیا گزری زینب پر؟ زینب نے دیکھا بابا کا ایک ہاتھ حسن کے کندھے پر، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پر، اور اس عالم میں آ رہا ہے کہ لہو چپک رہا ہے، لہو چپک رہا ہے. بے اختیار زینب آگے بڑھی، بابا سے نپٹ گئی اور کہا بابا کیا ہم یتیم آنے والے ہیں؟ حضرت مولانا زینب صبر کرو، زینب صبر کرو. بٹھا دیا علی کو. علی بیٹھ گئے. کل پڑھ چکا سارے مسائل آپ نے سن لیے. اصحاب تڑپ رہے تھے کہ مولا ہمیں صرف زیارت کروا دیں، مولا کا آخری مولا کا آخری زیارت کروا دیں، زیارت کروا دیں. پردہ کروایا گیا. بیٹیاں جانا نہیں چاہتی تھی بابا کے پاس. کون سی بیٹی ایسی ہوگی کہ بابا کو اس حالت میں دیکھے اور چھوڑ کے چلی جائے. علی نے کہا زینب پردے میں جاؤ، پردے میں چلی جاؤ، حجرے میں چلی جاؤ. اصحاب کو اذن دیا گیا. چوک در چوک دوڑتے ہیں لوگ آئے. علی کے سامنے سب بیٹھ گئے، صحن علی میں بیٹھ گئے. علی نے اس وقت بلند ہو کر کہا سلونی. جملہ رونے کے لیے کافی تھا. اس عالم میں علی نے کہا سلونی. تم میں سے کسی کو اس وقت بھی سوال پوچھنا ہے تو علی موجود ہے، سوال پوچھو. اس وقت بھی علی سے سوال کیا گیا. اسبق بن رواحہ نے پوچھا مولا اجازت ہے سوال کرو اسبق. مولا میں نے سنا ہے آپ انبیاء سے افضل ہیں، مولا مجھے بتائیے آپ انبیاء سے کیسے افضل ہیں؟ علی نے ایک ایک نبی سے اپنی افضلیت بیان کی. اس وقت میرے کلام کے پڑھے جاتے مجھے نہیں پتا کہ آپ علی سے کتنی محبت کرتے. میری تو جان قربان علی ہے. علی نے بتایا میں آدم سے افضل، میں نوح سے افضل، میں ابراہیم سے افضل، میں موسیٰ سے افضل، میں عیسیٰ سے افضل. ساری دلیلیں علی نے دی. اور مل سوال کیے گئے، سارے سوال پوچھے گئے. بس آج کی آواز اور آج کا جملہ سن لیں. بڑا گریہ کیا آپ نے. مولا آپ کو اپنی اصل روحانی زیارت کروا، جیسے روحانی لوگ زیارت کرتے ہیں جیسے آپ کی زیارت کریں. محبت دل میں بڑھتی ہے تو علی دیدار کراتے ہیں. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. محبت دل میں بڑھتی ہے علی دیدار کراتے ہیں. ذرا محبت پیدا کرو علی سے، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کا دعویٰ کرو. آج کی شب آ گئی. سارے بچوں کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیکھیے. سارے بچوں کا ہاتھ حسن مشتبہ کا ہاتھ. تم سب کا بابا حسن ہے، تم سب کا بابا حسن ہے. ایک بار علی نے سنا کوئی بیوی رو رہی ہے، کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے. علی نے گردن گھما کے دیکھا بیوی ام البنین کھڑی رو رہی ہے. کہ ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہ میری سرتاج میرے والد سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیکھے؟ علی نے رو کر کہا ارے ام البنین اب دیکھو عباس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتا ہو. کہا حسین قریب آؤ،
अब्बास के हाथ में देकर कहा, अब्बास तेरा बाबा हुसैन है और मुझसे वादा कर, जब तक ये हाथ सलामत रहे हुसैन पर कोई जख्म ना आए, कोई जख्म ना आए। कोहराम पर पहुंच गया घर में, अब्बास ने वादा कर लिया। फिर बाहर से असहाब का नारा बुलंद हुआ, आखिरी विदा, मौला का आखिरी सलाम, मौला को आखिरी सलाम। पर्दा हो गया, असहाब आ गए, आखिरी जुमले तकरीर की, असहाब आ गए। फिर एक एक को जवाब दिया। एक सहाबी टटोलता हुआ आगे बढ़ा, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, नाबीना सहाबी था, अली का बड़ा चहीता सहाबी था। एक आंख जमल में जाया हुई, एक आंख से फील में जाया हुई, दोनों आंखें जाया हो गई। अपने जवानों का हाथ पकड़े, मुझे मौला के पास ले चलो, मुझे मौला के पास ले चलो। जाके मौला के कदमों में बैठ गया, कदमों पे हाथ रखा, मौला मौला क्या रहे हैं, आखिरी मुलाकात है मौला, क्या अलविदा का वक्त आ गया, क्या फिराक का वक्त आ गया, क्या आखिरी मुलाकात है। कहा इब्ने अफीफ आखिरी मुलाकात का, मौला पूरी जिंदगी आपके चेहरे की ज़ियारत की, मौला आप इमाम वक्त हैं, आप वलीउल्लाह हैं, आप वज़ीर रसूल हैं, आपके पास ये अख्तियार है। मैं चाहता हूँ जाते जाते आपके चेहरे की एक मरतबा ज़ियारत करूँ। मौला आपका अख्तियार है, अगर आप चाहें तो मेरी बीनाई वापस आ जाएगी और मैं जागती आंखों से आपके चेहरे की ज़ियारत करूँ। अली ने कहा, इब्ने अफीफ हाँ मेरा इख्तियार है, मेरे पास तसर्रुफ है, मौजज़ा है, मैं चाहूँ तो अभी हुक्म करो, तुम्हारी बीनाई वापस आ जाएगी। लेकिन इब्ने अफीफ क्या होगा अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा मंजर देखो कि जिसको देखने के बाद ये कहो ऐ काश इब्ने अफीफ अंधा ही होता। इब्ने अफीफ ने कहा, मौला अगर ऐसा है तो मुझे बीनाई नहीं चाहिए, बीनाई नहीं चाहिए। अरे वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, लूटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ। अली की बेटी ज़ैनब ने खुतबा दिया। इब्ने अफीफ ने कहा, अरे क्या कयामत आ गई, क्या कयामत आ गई। लोगों ने कहा नहीं कयामत नहीं आई। इब्ने अफीफ ने कहा नहीं, खुदा की कसम मेरा मौला झूठ नहीं बोलता। क्या कहा मौला ने, क्या जाते जाते कहा था इब्ने अफीफ जाओ अब ये आवाज कयामत में सुनना। अरे मैं आज कूफे के बाजार में अली की आवाज सुन रहा हूँ। ज़ैनब ने बुलंद होकर कहा, इब्ने अफीफ अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब। सर से चादर छिन गई, हाथों में रस्सियां, करबला में हमारा